گستاخی کسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس ہم لوگ، میں نے گزشتہ دنوں میں بھی یہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم نے اسلام کے مطلب کو، یعنی آج کے مولویوں نے، میں جاؤ صاف آپ کے سامنے یہ بات کر دوں، آج کے مولویوں نے اسلام کا مطلب، اسلام کی ڈائریکشن لوگوں کے سامنے غلط رکھ دی ہے۔ کیوں؟ آج کا عام انسان بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ تلوار لاؤ، سر قلم کرو، اور اگر ہمارے سامنے لفظ دین آ جاتا ہے تو دین کا معنی ہم نے سمجھ لیا ہے ٹوپی، کرتا شلوار، یہی تسبیح، مصلی، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے دین کا معنی۔ شریعت اگر ہمارے سامنے آ جائے تو یوں ہی لفظ شریعت ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آ جاتی ہے، وہ بات ہے کہ ہم یکدم جو ہے وہ شریعت کو، یوں ہی ہمارے سامنے جب شریعت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کسی کا سر قلم ہو رہا ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ شریعت کا مطلب ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ایک سسٹم کو لانچ کیا گیا تھا، اس سسٹم کو نافذ کرنا، اور وہ سسٹم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سسٹم تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو انصاف پر کھڑا کرنا، ایک ہی انصاف، ایک ہی جو ہے وہ جگہ میں تمام کو ایک ہی قانون کے زمرے میں سب کو لانا، یہ تھا اسلام کا مقصد، اسلام کا معنی دنیا میں۔ تو اس میں کہاں تلوار آ رہی ہے؟ اس میں کہاں لوگوں کے سر قلم ہو رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے اسلام کا مطلب لوگوں کے سامنے جب غلط رکھا تو یکدم سے لوگ چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے وہ گستاخی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب تک ابھی میں پہنچا نہیں، جب میں پہنچوں گا میں آپ تک خود بول دوں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے کہ نہیں۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی سی بات، آج ہم 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا بیان سنتے ہی اس لیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کا یا کسی کا بھی بیان اس لیے سنتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا جو صرف اب ٹانگ ہو جائے بس ہم وہ پکڑ لیں۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، ہمارے مشہور اسلامک اسکالر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو ہے وہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، بہترین اسلامک اسکالر ہے۔ تو جب جو ہے وہ شاید 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ جب ابھی شروع میں جو ہے وہ اردو بہت کم بولتے تھے، تو کچھ الفاظ ان کی زبان سے ایسے ادا ہوئے، انہوں نے بالکل صحیح کہا، مگر جب میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگ طاق میں ہوتے جا، ہم جیسے لوگ جو طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی، آج کے دور میں نبی کو مانگنا جو ہے وہ یہ لفظ تھا، تو ہم جیسے لوگ جو طاق میں بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا آج کے دور میں نبی کو مانگنے کو ہم نے ماننا بنا لیا، اور اتنا بڑا ان کے اوپر بہتان بنا لیا، اور پھر ہم ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے تعاون کیا اور ان کو یہاں سے نکالا۔ بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو چھوٹی سی بات ہم پکڑ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گستاخی کسے کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو آدمی جس کا کام ہی یہ ہے، کیا وہ گستاخی کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کا کام پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں یا اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہیں۔ اگر ان کی زبان سے صریحاً یہ الفاظ نکل بھی جاتے ان کی زبان سے کہ آج کے دور میں نبی کو ماننا، اگر یہ لفظ نکل بھی گیا ہوتا ان کے، حالانکہ وہ لفظ نہیں نکلا تھا، نکل بھی گیا ہوتا تو ہم نے سمجھنا تھا، ہم نے جو آرڈینس ہوتی ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان سے صرف اب تنگ ہوا ہے، جلد بازی میں ان سے الفاظ نکل گیا ہے، یہ ان کے اس کام
جو یہ کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں جو ان کا کام ہے تو اس کام کو یہ طاقت نہیں دیتا، ان کے کام کے بالکل مخالف یہ لفظ ہے، لہذا ہم اس الفاظ کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر ہم تو الٹا کسی جگہ سے کچھ نکالنے کے بعد اس سے وہاں کا یہاں ملا کر ہم وہ کھچڑی بنانے کے بعد زبردستی کسی کو پھنسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر کہا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تھی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اگر انہوں نے یہ غلطی انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھ سے تو ایسے الفاظ نہیں ادا ہوئے تھے، اگر ہوئے بھی تھے تو میں اب بھی معافی مانگتا ہوں۔ بھائی میرا کام آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نبی کی مخالفت کر رہا ہوں، کہ نبی کی حقانیت بیان کر رہا ہوں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نون میں نقطہ نکالتے ہیں۔ جنید جمشید صاحب کی بات لیتے ہیں رحمہ اللہ شہید، ان کی بات کرتے ہیں، ان سے بھی ایسے الفاظ، یہ تو ہے وہ پریزنٹ میں جو ہمارے سامنے واقعات ہوئے۔ اب اس سے پیچھے جو کتابوں میں گستاخیاں لوگوں نے لکھی ہے ان کی بھی تو پھر یہی داستان ہوگی نا۔ جنید جمشید رحمہ اللہ علیہ نے جو بیان حدیث صحیح سچی حدیث بیان کی، اب یہ ہے کہ ہم جیسے کم مطالعہ کم علم لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی اس کو گستاخی سمجھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھ سے گستاخی ہوئی ہے میں 1000 دفعہ معافی مانگتا ہوں، مگر ہم لوگ اللہ تو معاف کر لیتے مگر ہم دنیا میں معاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ کسی کو وہاں سے اس کی پوری کتابوں سے وہ کھچڑ مچڑ بنانے کے بعد اس کو گستاخی کا لیبل لگا لیا تو ہم پھر معاف کرنے والے نہیں ہوتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جس ہمارے صاحب نے لکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا گستاخی کی، دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے الفاظ جو ہے وہ حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں تو کچھ لوگ تاک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تاک میں رہتے ہیں کسی طرح سے کسی کی بات کا، حالانکہ پتہ ہے یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیان کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت قرآن کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی مخالفت کیسے کرتے، وہ قرآن کی گستاخی کیسے کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جب ابھی تک 2-3 بیان دے دیے ویڈیو بیان کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جو ہے وہ شاید مجھ سے ایسے الفاظ نکل چکے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مگر ہم لوگ ہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم تو میں نے پہلے ہی کہا ہم نے تو اسلام کا مطلب ہی شدت پسندی لیا ہے، پھر اگر غیر کہیں کہ تمہارا مذہب شدت پسندی سکھاتا ہے ہمیں بڑا جب تیش آ جاتا ہے، بڑا غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ہم نے یہاں سے لوگوں کو دکھایا ہی ہے کہ ہم اسلام پسند ہے، شدت پسند ہے، جب اگلا کوئی ہمیں ٹیرسٹ کے شدت پسند کے پھر ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہم نے اسلام کی حقانیت، اسلام کے امن کو، اسلام کے اس حقانیت کو، اسلام کے اس صحیح پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے جو حقیقت میں اسلام تھا۔ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے، آمنہ کا معنی ہوتا ہے کہ امن میں آ جانا، ہم حفاظت دینے والے لوگ تھے، لہذا اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے جو الفاظ انہوں نے یہ کہا تھا وہ بیان کر رہے تھے، کینیڈا میں ہے کہ کینیا کے اندر کہیں وہ موجود تھے، انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے وہ بیان کیا، بیان میں انہوں نے کہا دیکھو قرآن کی حفاظت، قرآن کی اللہ نے کیسے حفاظت کی ہے، تو ان سے جو لفظ ادا ہوا ہے ان کی زبان سے، انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں اگر کسی جگہ گرامر کے حساب سے کچھ غلطی ہوگی تو وہ بھی کسی کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ لکھنا، بہت بہت شکریہ۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی حفاظت کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ دیکھو قرآن کی حفاظت کیسی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو اگر قرآن جو نازل ہوا جس لینگویج میں، جس طرح جس لہجے میں جن الفاظ میں نازل ہوا، کسی کو زیر و زبر ایک وہ حرکت تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ مثال دی کہ دیکھو یہ مثال ہے کہ اگر قرآن میں کسی جگہ جو ہے وہ اگر وہ ہمیں بظاہر گرامر کے حساب سے غلطی بھی نظر آ جائے، اس کو بھی جو ہے وہ اس غلطی کو بھی ٹھیک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ جو ہے وہ روٹیٹ کر لینا، سیدھا کر لیں آپ. میں دیکھیں یہ ہم نے جو ہے وہ اسٹینڈ پر لگایا ہوا ہے، یہ اسی تھوڑا بہت طرح سے لگایا ہوا ہے کیمرہ، ہم نے اس پہ اسٹینڈ پر لگایا ہوا ہے. تو یہ ہم نے اس کو جو ہے وہ موبائل کو سیدھا لگایا، کھڑا نہیں لگایا ہے. تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہرحال اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ٹھیک ہے جو ہے وہ مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں جو ہے وہ کچھ غلطی ہو چکی، میں معافی مانگتا ہوں. مسئلہ ختم ہو گیا تھا، مگر ہم لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. کیوں کھڑا کر دیا؟ کہ ہم لوگ اسلام کا صحیح معنی نہیں سمجھتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج کے مولویوں کو چاہے، آج کے علماء کو چاہے کہ ایسے لوگوں کو روکے. یہ اسلام کے لیے انتہائی خطرناک لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھیڑ جو ہے وہ جس طرح سے ہم کہیں گے کہ موب جو لنچنگ ہوتی ہے، یہ ہماری لنچنگ یہ ہے، ہماری موب لنچنگ یہ ہے کہ کسی جگہ تھوڑی سی کسی بات پر الزام پر کسی کو قتل کر لینا. کسی نے دیکھا کہ کوئی جو فلاں چیز لے رہا ہے، اس کے الزام میں شک پر اس کو قتل کر دینا. ہمارے یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی پر تھوڑا سا الزام لگا، ہمیں سمجھ آئے کہ یہ گستاخی ہے، حالانکہ وہ گستاخی نہیں ہوگی. ہمیں سمجھ آئے گستاخی ہے، بس ہم نے اپنا فرض سمجھنا اس کو قتل کرنا، اس کو یہ کرنا. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کا معنی سمجھا نہیں ہے. اگر ہم نے اسلام کا معنی سمجھا ہوتا، اسلام ایک ہمیں قانون دے رہا تھا، ایک سسٹم دے رہا تھا کہ قانون کے تحت رہنا ہے، قانون خود کرے گا. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا قانون کیا کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ کو لگا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو مسئلہ ختم. اگر معافی نہیں مانگی انہوں نے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر مثال میں یہاں مثال دوں، کسی نے جو ہے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو ہمیں چاہے کہ ہم انتظامیہ تک وہ بات پہنچائے، ہم جو ہے وہ اپنے ان لوگوں تک بات پہنچائے جو قانون دان ہے، جو قانون والے ہیں، جو قانون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. وہ قانون کے دائرے میں اس کی جو ہے وہ کاروائی آگے بڑھائیں گے کہ بھائی اس کے ساتھ قانون کے مطابق کیا کیا جا سکتا ہے. کیا یہ جو ہے وہ یہاں واقعی میں آپ کے سامنے مثال دوں، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں، کیونکہ وہاں کے لوگ ہے ہی شدت پسند لوگ، وہاں کے لوگ کے اندر یہی جو ایسا رجحان بھرا ہوا ہے، وہ اسلام کے نام پر، خود ان کو اسلام کا پتہ ہو یا نہ ہو، اسلام کے نام پر دوسروں کو مارنے کا بڑا ان کو شوق آ جاتا ہے. سیالکوٹ کے اندر گزشتہ 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا. ایک جو شری لنکا کے وہ شہری ہیں، وہ صفائی کرنے والے بیچارے، انہیں کیا پتا ہے کہ وہاں پر جب پوسٹر میں کیا لکھا ہے. پوسٹر میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس پوسٹر میں کیا، اس پوسٹر کے اوپر یہ سمجھ آتا ہے، یہ بولتے یا حسین یا علی لکھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیات بھی ہوتی یا اسلامک کچھ اور بھی لکھا ہوا ہوتا، تو گستاخی وہ تو ہمارے لیے متبرک تھا. اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں تھا. اس کے سامنے عام جو ہے وہ تحریر اور وہ تحریر برابر تھی، اسے کیا معلوم تھا. اس بیچارے نے وہ پوسٹر جو بعد میں جو ہے وہ خبروں میں سوشل میڈیا میں ہمیں پہنچا کہ اس نے وہ پوسٹر وہاں اسے اٹھایا اور اس نے ڈسٹ بین میں ڈالا ہے. اسے کیا پتا، صفائی کرنی تھی، اس نے صفائی میں بھائی وہ پھینک دیا اور وہاں لوگوں نے اتنا اس کو زندہ جلا دیا. بتاؤ، اللہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جلانا، آگ میں جلانے کا حق صرف ایک اللہ کو ہے. اللہ